کے ساتھ کچھ منافع، تو ہر چیز دا تفاوت مختلف حیثیت ہے بس اور بھی جی۔ جو لوگ کہتے ہیں ارطغرل ڈرامہ دیکھنا چاہیے تو وہ لوگ احمق ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈراموں سے دین آتا ہے، یہ بھی یہودیوں کی ایک سازش ہے کہ جو مجاہدین کا اصلی کردار تھا اس کا استہزاء کیا اور ڈرامہ بنا دیا۔ اب خود سوچیں کہ اس ڈرامے میں، ترکی ڈرامے میں، ابتدائی بے حیائی سے بے پرد عورتیں، ڈھول، ڈرامے، ساز، مصنوعی صوفی اور اس طرح کی ساری چیزیں، تو یہ قوم کی قسمت ہے۔ قرآن سن کے ان میں انقلاب نہیں آتا، ڈرامے سن کے دین آئے گا۔ ڈراموں سے دین سیکھتے ہیں، تو یہ بھی ڈرامہ ہوتا ہے۔ جو اصل ارطغرل غازی تھا وہ بہت بڑا مباہد بھی تھا، بہت بڑا مجاہد بھی تھا، اور مجاہدوں کی زنانیاں بے پرد نہیں ہوتی۔ توجہ ہے نا؟ ہاں، یہ جو فلانی سلطان تے فلانی سلطان، یہ سارے حرام کٹھے ہیں۔ ایکٹر، مجاہدین، جہاد بے غیرت آدمی نہیں کر سکتا، یہ بات ذہن میں رکھ لو۔ جہاد وہی آدمی کر سکتا ہے کہ جس میں غیرت موجود ہو، اور غیرت والے مرد کی زنانی بے پردہ نہیں ہو سکتی۔ توجہ ہے نا؟ پردہ ایک شریف فرض ہے، جی میں نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اس طرح کا فرض ہے۔ اور آدمی کی سب سے بڑی غیرت کی پہچان پردہ ہے۔ اگر کسی کو اپنی بہن، بیوی، بیٹی باوجود ولایت کے اس پہ غیرت نہیں آ رہی، تو نہ اس میں ایمان ہے اور نہ اس میں غیرت کا نشان ہے، وہ بے ایمان بھی ہے، بے غیرت بھی ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو پردے کا اہتمام کرنا ضروری ہے، اور شرعی پردے کا۔ تو مجاہدین سارے شرعی پردہ والے تھے، ادھر ساری بے پردگی ہے، سازیں۔ اور پھر جو اصل تاریخ ہے ترکیہ کی، تو اس پر موجود ہے تاریخوں میں، اس کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جو تاریخ ہے ترکی کی یا خلافت عثمانیہ کی، اس تاریخ کو اس ڈرامے میں مسخ کر کے دکھایا گیا، حقائق پہ پردہ ڈالا گیا، اور اس کو مصنوعی تاریخ بنا کر پیش کیا گیا۔ تو موٹی بات تو یہ ہے کہ دین کتاب و سنت سے آتا ہے، ڈراموں سے نہیں آتا۔ دوسرا، یہ جو بے حیائی کے کردار ہیں ان کا دیکھنا حرام ہے۔ اور تیسرا، جو اسلامی تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے اور نوجوان نسل کو دھوکے میں رکھا جا رہا ہے، تو یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ تو اس لیے مہربانی کرو، قرآن کی طرف آؤ۔ جس کو ذوق ہو تو ترکی کی تاریخ پر، خلافت عثمانیہ پر بہترین لٹریچر صحیح جتنا ان سے ہو سکتا تھا وہ موجود ہے، وہ مطالعہ کرے۔ اور اول تو ماضی کی کہانیاں نہیں بننی چاہیے، خود تاریخ بنانی چاہیے۔ آپ بھی تو مسلمان ہیں، تاریخ بنا کر دیکھیں۔ تصویر بنانا جائز ہے، یہ تو سوال کرنے والا ہے ہی نہیں، کس نے کہا جائز ہے؟ ہم بستری کے بعد غسل کے بغیر ماں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، پلا سکتی ہے۔ ہم بستری کے بعد جو حالت جنابت ہے، حالت جنابت میں چند، جنابت کی حالت سمجھتے ہو نا، ناپاکی کی حالت، تلاوت نہیں کر سکتے، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، اور قرآن تو میں نے کہا تلاوت نہیں کر سکتے، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، نماز بھی اسی میں آ گئی ہے، قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ باقی اس کے علاوہ کھانا، پینا، دودھ پلانا، سونا، اٹھنا، ہاتھ ملانا، یہ سب کام جائز ہے۔ افضل طریقہ یہ ہے کہ جلدی غسل کرنا چاہیے، حتیٰ کہ اگر حالت جنابت کے اندر ہے اور روزے کا ٹائم بند کرنے کا ہو گیا
تو روزہ اسی حالت میں رکھ سکتا ہے، غسل بعد میں کر لے تو روزہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو ماں بچے کو دودھ بھی پلا سکتی ہے، کھانا چبا کر بھی دے سکتی ہے، گھر کے کام کاج بھی کر سکتی ہے۔ یہودیوں میں افراط تفریط تھی کہ جب عورت کو حالت حیض ہوتی تو وہ ایک کمرے میں بند کر دیتے۔ ہم نے دیکھا کلاش میں اب بھی یہ وہاں پر مکان بنے ہیں، جس عورت کو ایام شروع ہوتے ہیں تو اس میں بند کر کے چلے جاتی ہے، تو باہر سے روٹی اندر پھینکتے ہیں۔ تو یہ یہودیوں میں بھی ہے، کلاش میں بھی۔ اسلام میں حالت جنابت کے وہ احکام نہیں ہیں۔ وہ اسی طرح عورت ایام خاص میں ہے، خامن صرف اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا، صرف ہم بستری نہیں کر سکتا، تو کٹھے سونے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی کریم علیہ السلام میں حالت جنابت میں ہوتی تھی، ہم کٹھے سوتے تھے ایک ہی لحاف میں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن ہم بستری نہ ہو اور اتنا اختیار بھی ہو، اپنے آپ کے قابو بھی ہو تب۔ تو حالت جنابت میں آدمی پلیت نہیں ہو جاتا۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ باہر نکلے، غسل کرنا تھا، نبی کریم علیہ السلام نے ہاتھ سے پکڑا، اب یہ بیچارے ڈرے ہوئے پھر میں نے تو غسل کرنا ہے، آپ اس کو لے گئے وہاں پر بیٹھے، تو کہتا ہے کہ مجلس میں جب بیٹھے نا تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں چھپکے سے کھسک گیا۔ عقیدہ بھی دیکھتے ہو، یہ تو پیر مرید کی ہر حالت کو جانتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا نبی پاک کو پتہ نہیں تھا یہ کس حالت میں، کہتے ہیں میں کھسک گیا، غسل کر کے آیا، تو آپ نے پوچھا بھئی کدھر بھاگ گیا؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے غسل کرنا تھا۔ اب میں ان المومن لا ینجسو، خدا کے بندے مومن پلیت نہیں ہوتا، یہ ایک حالت عارضی طاری ہوتی ہے اور اس کے چند احکام ہی۔ اب یہ بھی نہ سمجھنا کہ بالکل غسل سے بے فکر ہو جاؤ، غسل واجب ہے لیکن چند احکام ہیں، تلاوت، نماز، مسجد، باقی ایسی حالت میں اللہ کا نام بھی لے سکتے ہو، ذکر وغیرہ بھی کر سکتے ہو، صرف قرآن کی شان ہے وہ نہیں پڑھ سکتے، ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ جو لوگ اتحیات میں انگلی بار بار اٹھاتے ہیں